بسم اللہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اس سیشن میں جو نماز میں ہم لوگ 2 اوپننگ آیتیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اصل میں پڑھتے کیا ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت بار کہا ہے کہ پلیز نماز کی میننگ سمجھنے کی کوشش کریے، اور جب آپ نماز کا ترجمہ سٹارٹنگ میں تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن کس طرح سے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی ہم نماز اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سب سے پہلے ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہم نیت باندھتے ہیں، رائٹ؟ تو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 79 ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے ہی ہم سب سے پہلے کھڑے ہوئے تو ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ڈسٹریکشن کو کنارے کر کے، جتنے میرے کام تھے سب کچھ چھوڑ کے، یا اللہ میں آپ کو پریورٹی پہ رکھنے آئی ہوں یا آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں کہ انی بے شک، ٹھیک ہے؟ انی جو کبھی عربی میں یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈیڈ، بے شک، ٹھیک ہے؟ تو انی وجہتو کہ بے شک میں نے پھیر لیا، وجہیہ کیا چیز پھیرا؟ اپنا چہرہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہم یہ نیت میں بھی کہتے ہیں کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو اصل میں یہ ہم ایک ڈائریکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ کو اس ڈائریکشن میں نماز پڑھنا ہے۔ کئی سارے جو جاہل ترین لوگ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کی اتنی نالج نہیں، یا جو ابھی اسلام نہیں جانتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم ایک پتھر کو پوج رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کعبے کی طرف رک کر کے کعبے کو پوج رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ڈائریکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تاکہ سارے مسلمان ایک جیسا نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر مصلی بچھا رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر منہ کیے ہے، ایسا نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنا دیا کعبہ کو کہ سارے لوگ اب ادھر ہی رک کر کے اپنی نماز ادا کرو۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہتو کہ بے شک میں نے پھیر لیا، وجہیہ کیا پھیرا؟ اپنا چہرہ، للذی کس کے لیے پھیرا؟ اس کے لیے، فطر السماوات والارض کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو۔ تو یہ جو آیت ہے یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ریئلائز ہوگا فرینڈز، جب آپ اس کو ترجمہ یاد کر لیں گے کہ اب آپ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کبھی جب آپ کو باس کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کے، یا کبھی آپ سے کوئی بھی اونچے عہدے کے لوگ آپ کو بلاتے ہیں، تو آپ کتنے اچھے سے ویل ڈریسڈ ہو کے جاتے ہیں اور کتنے اچھے سے اپنے آپ کو وہاں پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ کس لیے؟ تاکہ ہم کو میکسیمم فائدہ پہنچے، تاکہ ہم کو میکسیمم اٹریکشن ملے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اب یہاں پر نوٹس کریے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ للذی فطر السماوات والارض کہ میں اس کے سامنے اب کھڑا ہو رہا ہوں، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لیا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ مطلب نو ون از پاورفل دین ہم، مطلب آپ اس رب کے آگے کھڑے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ تو کیا اب اس نماز کے بعد میں جو بھی دعا کروں گی یا جو میری پریشانیاں ہیں، کیا وہ میرا اللہ نہیں سنے گا؟ کیا وہ ان کو پھیر نہیں سکتا آپ کے اوپر سے؟ تو اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ آپ کس کے آگے کھڑے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ نماز کا جو الٹیمیٹ خشوع کا لیول ہے وہ یہ سوچ کر آنا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں، میں اپنے رب سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ درجہ آپ کا نہیں پہنچ پا رہا ہے سٹارٹنگ میں، تو آپ کو یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس کو بھلے نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے تو اسی لیے اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ فطر السماوات والارض۔ کبھی آپ اس چیز پر بھی غور کریے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہ وہیں پر بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی اور آیت بھی رکھ سکتے تھے، پورے قرآن میں آیتیں بھری پڑی ہیں، کوئی بھی آیت یہاں پر رکھ سکتے تھے، ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور ان کے جو جلال کو دکھاتی ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت کو رکھنے کا ایک مین پرپز ہے کہ آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کس کے آگے کھڑے ہیں، کس رب کے آگے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ حنیفہ یعنی یکسو ہو کر، یعنی کہ اب میرے دل میں کوئی نہیں، میرے دل میں کوئی شرک نہیں، میرے دل میں کچھ نہیں، صرف میں آپ کی طرف بالکل مڑ گئی ہوں، آپ کی طرف رخ کر لیا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ وما انا اور نہیں ہوں میں من المشرکین مشرکوں میں سے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہیہ بے شک میں نے پھیر لیا اپنا چہرہ، للذی اس کی طرف فطر السماوات والارض جس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو، حنیفاً
यकसू होकर वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूँ मैं मुशरिकों में से। ये कहने के बाद फिर हम नियत बांध के अल्लाह अकबर करते हैं, राइट। तो ये जो आयत है ना, इसका तर्जुमा आप अभी के अभी याद कर लीजिएगा, एंड अगली बार जब आप नमाज में खड़े होंगे ना, तो आपको फिर बहुत ही अच्छा फील होगा इसका तर्जुमा याद करने पर, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं सना, राइट। जब हम नियत बांध लेते हैं, कई लोग नहीं भी पढ़ते हैं बट यूजुअली लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा, कि ए मेरे अल्लाह बेशक तू पाक है। किस चीज़ से पाक है? हर चीज़ से पाक है। जैसे हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है कि अल्लाह ताला को नींद नहीं आती, अल्लाह ताला को एक झपकी भी नहीं आती है, अल्लाह ताला को ऊँघ भी नहीं आती, अल्लाह ताला को थकान भी नहीं होती है। तो वो हर उस चीज़ से पाक हैं जो इंसानी फितरत में होता है। जैसे हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारे अंदर 100 तरह की बुराइयाँ हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर एक खामी से पाक है, ठीक है। हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह बेशक तू पाक है हर चीज़ से। व बिहम्दिका, और तेरी ही तारीफ़ है। जब हम सूरह फातिहा की शुरुआत भी करते हैं तो हम कैसे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक अल्लाह ताला तमाम तारीफ़ें और शुक्र सिर्फ़ आपके लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, राइट। तो यहाँ पर भी हम उनकी तारीफ़ ही करते हैं कि अल्लाह जितनी भी तारीफ़ें हैं वो सब कुछ आपके लिए है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है, और आपकी तारीफ़ या शुक्र कभी पूरी तरीके से अदा हो ही नहीं सकता, राइट। व तबारक अस्मुका, और तेरे जितने भी नाम हैं वो सब बाबरकत वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक जगह कहते हैं कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, यानी अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, बस पुकारो उसको उसके नाम से, ठीक है। ये सूरतुल अराफ की आयत है, आयत नंबर 180, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी नाम हैं अल्लाह ताला के बाबरकत हैं, और वैसे भी अल्लाह ताला के, अल्लाह उनका ज़ाती नाम है, लेकिन उनके जो सिफ़ाती नाम है वो कितने हैं, 99 नाम हैं, ठीक है। और एक हदीस भी है इसके बारे में कि जो कोई भी अपने लिए 99 नाम अल्लाह ताला के याद करके अपने सीने में रख लेगा ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, उसके लिए जन्नत फिर वाजिब है, ठीक है। मतलब ये क्रक्स है हदीस का, कुछ ऐसी ही मिलती जुलती हदीस आती है। तो आप कोशिश करिए कि 99 नाम को आप याद करें। मेरी एक वीडियो भी है चैनल पर जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कम नाम याद थे, लेकिन धीरे धीरे करके इंसान 5-5 10-10 करके आप इसको याद कर सकते हैं, और 99 नाम आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। वताल अजद्दुका, और बेशक आपकी मैजेस्टी एग्जाल्टेड है, ठीक है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई भी नहीं है जो कि इलाह हो, यानी जिसकी इबादत की जाए, ठीक है। तो सुभानक अल्लाहुम्मा, बेशक मेरे अल्लाह तो पाक है, व बिहम्दिका, और तेरी ही तारीफ़ और शुक्र है, व तबारक अस्मुका, और तेरे ही नाम बाबरकत वाले हैं, व ताल अजद्दुका, और तेरी शान बहुत बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई भी इलाह नहीं। तो ये 2 आयतें, या आप कह सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं बिल्कुल शुरुआत में। तो आज और अभी से इनके मतलब याद कर लीजिए, ताकि जब अगली बार आप नमाज़ पर खड़े हों तो आपको इसका मतलब आता हो और आप ये समझ सकें कि आप अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी नमाज़ में इंशाल्लाह खुशू आ जाएगा, और ज़्यादा आप फोकस के साथ नमाज़ पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल पे आमादा करे, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अमल ही है। और मेरा ये कहना, आपका सुनना, सब कुछ कबूल करे। आपने जो भी वक्त यहाँ पर दिया, अल्लाह ताला इसके बदले आपको दोनों जहानों में बेहतरीन इसका जज़ाए खैर अता करे। मेरी ये दुआ है आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।